بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ رب العزت کا عذاب۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو حالات ہیں، جس حالات سے امت مسلمہ آج گزر رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے؟ آئیے اس کے تعلق سے ہم سے پچھلی امت یعنی بنی اسرائیل کی ہلاکت کی مثال پر غور کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے عذاب کا پہلا وعدہ۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے اللہ رب العزت کی چنندہ قوم تھی۔ اللہ نے ان میں انبیاء علیہ السلام بھیجے اور انہیں دیگر قوموں کی امامت کا ذمہ دیا، لیکن اس قوم نے گناہ اور معصیت کیے، رب کو ناراض کیا، شرک کیا، اللہ رب العزت کے دین میں بدعتیں ایجاد کیے، اور سب سے بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ اللہ کے بھیجے انبیاء علیہ السلام کے قتل کو بھی اپنی زندگی کا شعار بنا بیٹھے۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پر یقینی ہوا، جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور جب پہلے وعدے کا وقت پورا ہو گیا تو ہم نے ایسے لڑاکو بندے تم پر حاوی کر دیے جو بہت مضبوط تھے لڑائی میں، اور ایسے تم سے لڑے کہ تمہارے گھروں میں جا گھسے۔ اس آیت میں پہلے وعدے سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ تھا، جب یہودیوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کی امامت کے لیے چنا تو انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے اور دانیال علیہ السلام جیسے نبی کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پہلے وعدے کو ان کے خلاف پورا کیا اور بخت نصر کے ذریعے یہودیوں کو ذلیل کر ان کو اپنے ملک فلسطین سے نکال کر وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر عراق لے گیا۔ دوسرا وعدہ، بخت نصر کی قید سے کئی سالوں بعد یہ آزاد ہو کر واپس آئے، لیکن اللہ کو علم تھا کہ یہ لوگ اپنی معصیت یعنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آنے والے، تو اللہ رب العزت نے ان پر دوبارہ اپنا غضب ڈھایا، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن میں آگے فرمایا ہے، اور جب دوسرا وعدہ ہمارا پورا ہوا۔ دوسرے وعدے سے مراد جب یہودیوں کو اللہ رب العزت نے بخت نصر کی قید سے آزادی دے دی، لیکن پھر بھی یہ اپنی معصیت سے تائب نہ ہوئے اور انہوں نے وہی سلوک کیا، یعنی اللہ کے ایک اور نبی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس منصوبے میں ان کو ناکام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا، اور آپ کے جانے کے 70 سال بعد اللہ رب العزت نے یونان کے بادشاہ ٹائٹس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر ایسا قہر ڈھایا کہ انہیں کم سے کم 1900 سال کے لیے فلسطین کی سرزمین سے ہکال دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل پر اس شدید طرح سے حملہ کیا کہ یہ قوم 1924 تک کہیں بس نہ سکی، پوری دنیا میں 1900 سال تک بھٹکتے رہے، جس کو آج بھی دی جیوش ڈائسپورا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیا۔ یہ قوم ذلت کی زندگی جیتی رہی کہ یوروپ کے اندر ان کے الگ الگ علاقے ہوا کرتے تھے، جسے جٹوز کہا جاتا ہے، مطلب جانوروں کے رکھنے کی جگہ یہودی رکھے جاتے تھے، لیکن ان کا شر اور فتنہ ایسا ہی ہے کہ اس قوم نے کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی سے توبہ نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے ان کو قیامت تک ہمارے لیے عبرت بنا دیا، اور وعدہ کر کے قرآن کریم میں فرمایا، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اس چیز کو طے کر دیا، بنی اسرائیل کے لیے قیامت تک میں تم پر ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کی اس مار اور پھٹکار کا نتیجہ ہم ہر صدی میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہودیوں کو کیا ملا ہے۔ ہر صدی میں ذلیل اور رسوا ہوئے، جانوروں کے ساتھ رکھے گئے۔ پچھلی صدی میں ہٹلر نے انہیں لاکھوں کی تعداد میں اذیت دے دے کر مارا، اور آج بھی جس طرح سے یہ لوگ انسانیت پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، گویا کہ یہ لو تیزی سے پھڑک رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے بجھنے کی اور ہمیں تائید کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عبرت، یاد رہے کہ کسی بھی ہلاکت یعنی ہمارے لیے خوشیوں کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ اگلا گرے تو پچھلے کو چاہیے کہ وہ سنبھل جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے بھی اپنے گناہوں، معصیت اور اپنے عمل کے اصلاح کی غور و فکر نہ کی تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید نہیں کہ ویسے ہی فیصلے اللہ رب العزت ہمارے حق میں کر دے۔ اللہ رب العزت رحم کرے ہم سب پر۔ اور آج ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے برے اعمال ہے، یاد رکھیے کہ
آج بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گروہ بندی اور فرقہ بندی کے نام پر قتل کر رہے ہیں، جماعتوں اور تنظیموں کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوس کے ساتھ ہم کیا کہیں کہ ایک جماعت میں بھی دو لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ اتنے ہم گر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پہ رحم کرے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ قومیں کیوں ہم پر مسلط ہو رہی ہیں۔ یاد رہے آج ہماری شکست کی سب سے اہم وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، یہی سب سے اہم وجہ ہے ہماری ذلت اور رسوائی کی۔ تو بہرحال ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اس کا کرم ہم پر ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہم جم جائیں اور اپنے دوست احباب اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں اپنے رحم و کرم کا سایہ نصیب فرمائے، ہمیں تمام قسم کی گمراہیوں سے بچائے، کتاب و سنتوں پر عمل کی توفیق دے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔